معاملہ دیکھا کہ اتنی بڑی حکومت کے اندر کوئی کیس تو ایسا آ جائے. آپ کی بیگم حضرت عاتقہ فرماتی ہیں کہ رات کو یہ سوتے نہیں تھے, ہر 2 منٹ کے بعد بے چینی سے اٹھ کے چلاتے. میں عرض کرتی کہ یا عمر فاروق آپ کو کیا ہو گیا؟ بولے مجھے نیند نہیں آتی, میں سو جاؤں اور میری سلطنت کے اندر کوئی جانور بھی بھوکا سو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کل مجھ سے سوال نہ کر لے. اللہ اکبر, ایسے امیر المومنین. اسی لیے کہ مجھے جو منصب ملا ہے. ایک دن سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے جلیل القدر تابعی ہیں, حضرت سعید بن مسیب, یہ وہی ہیں جو یزید نے حملہ کیا تھا مدینہ شریف میں اور آپ نے سرکار کی اذان کی آواز قبر انور سے سنی تھی. یہ وہی بڑے جلیل القدر, یعنی تابعی میں سب سے بڑا نام ان کا ہے. وہ آپ سرکار عمر فاروق کے پاس ایک دن بیٹھے تھے, وہی دریا کا کنارہ, وہی مٹی ریتیلی, وہی سو رہے ہیں. آپ نے پوچھا ایک دن, یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اتنا سکون ہے کہ اتنی بڑی سلطنت ہے, بندہ بے چین ہو جائے, کہیں سے خبر آ جائے, کہیں سے خبر آ جائے, لیکن آپ سکون, اتنا ریلیکس ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ آپ فرماتے ہیں, سنیں, آپ فرماتے ہیں, سن سعید, ویسے تو میرا باپ جو تھا نا مجھے صرف 10 اونٹ دیتا تھا کہ جاؤ اس کو چرا کے آؤ, یا 10 بکری ہیں چرا کے آؤ پہاڑوں پہ. میں ایک کو باندھتا, دوسرا بھاگ جاتا, دوسرے کو باندھتا, تیسرا بھاگتا. مجھے یہ 10 اونٹ نہیں سمجھتے تھے. لیکن آج اللہ اور اس کے رسول اللہ کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج لاکھوں لوگ اللہ نے مجھے اپنے کنٹرول میں دے رکھے ہیں اور میں سکون سے ہوں. تو بڑے سکون کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں بڑا بے چین تھا, ایک دن میں بے چین تھا. ایک بے چینی تو سیدنا عمر فاروق کی بڑی ہیں. آیت کریمہ تو آپ نے دیکھا نا, میں نے 2 کی تو آپ کو تشریح کر دی, کئی نازل ہوئیں. آپ اس میں دیکھیں, آپ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنے کا معاملہ. ایک دن گھوم رہے تھے تو سرکار کی بارگاہ اقدس میں کہتے ہیں, یا رسول اللہ, یہ حجرہ اسود اور یہ مقام ابراہیم کوئی اتنی خاص تبرکات والی جگہ ہے کیا؟ اتنی خاص جگہ ہے کہ کعبے کی جگہ اس کو دی گئی ہے کہ فضیلت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا سیدنا عمر فاروق کا, فرمایا میں عمر دکھاتا ہوں. جیسے قریب پہنچے, عمر کا ہاتھ چھوڑا, کہا عمر دیکھ مقام ابراہیم کو غور سے دیکھ, کچھ نظر آ رہا ہے؟ ارے یا رسول اللہ, بظاہر تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. حضور علیہ السلام نے اپنے نبوت کے ہاتھ جب ان کے ہاتھ میں لگائے, بولا اب دیکھ کیا نظر آتا ہے. تو عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں, اتنا نور آسمان پر کہ میرے منہ سے بے اختیار نکلا, یا رسول اللہ, اتنی اللہ کی رحمت اس جگہ پر ہے تو کیوں نہ ہم یہاں اس کو مصلی بنا لیں, یہاں نماز کی جگہ بنا لیں. یہ عمر فاروق نے کہنا تھا کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ وَاتَّخَذُوا إِلَىٰ رَبِّهِ ابراہیم مصلی, جب تک جو 2 رکعت یہاں نماز نہیں پڑھے گا اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا, اس کا عمرہ نہیں ہوگا. میرے دوستو, یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت تھی. آقا علیہ السلام نے ایک دن جبریل سے پوچھا, اے جبریل, میرے عمر کی فضائل تو بیان کر, اس کی فضیلت کتنی ہے؟ اللہ اکبر. سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, اگر میں 950 برس نوح علیہ السلام کی عمر بھی پالوں نا, تب بھی میں حضرت عمر کی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ نے اتنی فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی. میرے دوستو بزرگوں, سیدنا عمر فاروق کا آج دنیا آپ دیکھیں, دنیا کے اندر ہم نہیں, غیر لوگ, ہم سے غیر مسلم لوگ, ہمارے مسلمانوں میں جتنی کتابیں حضرت عمر فاروق پہ لکھی گئی ہیں, اس سے 4 گنا کتابیں ان انگریزوں نے لکھی ہیں. 5000 بک ان لنڈن لائبریری, سیکشن بنے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق کے. آپ دیکھتے بھی ہوں گے, آپ تو غور کرتے ہوں گے, آپ تو انٹرنیٹ کے لوگ ہیں, آپ کو پتا ہوگا عمر فاروق پہ کتنا کمال ہے. آج جتنی دنیا کی سائنس نظر آ رہی ہے آپ کو, یا پارکنگ کا معاملہ ہے, پولیس کا معاملہ ہے, زکوٰۃ کا معاملہ ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہو, یہ فنڈ اور یہ معاملے سب عمر فاروق کے رائج کردہ 1200-1400 سال پہلے. اللہ اکبر. اونٹ پارک کرنے کا, غلط پارک کرنے کا جرمانہ سیدنا عمر فاروق نے لگایا تھا, 1 کوڑا. کسی نے اونٹ غلط پارک کر دیا, جگہیں بنائی تھی, جیسے آج آپ دیکھتے ہو نا, آپ کو ٹکٹ لگتی ہے تو آپ پریشان ہوتے, یہ ان کی بنائی بھی نہیں ہے, یہ میرے سیدنا عمر فاروق نے وہ فارمولہ دیا ہے, تو یہ مانتے بھی ہیں. جبھی تو میں نے کہا نا, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق جیسا ایک اور پیدا ہو جاتا, پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی مسلمان ہوتے. اللہ اکبر. الحمدللہ. میرے دوست بزرگوں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت, فضائل اتنے ہیں کہ جانیے کہ آدمی بیان کرے تو ختم نہ ہو. لیکن بہتر یہی بات ہے کہ ان کی سیرت پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سادگی پہ عمل عطا فرمائے. اللہ, وہ جو ان کی سادگی تھی, آپ دیکھیں ان کے پہننے کا انداز, ان کے کپڑے. ایک دفعہ, ایک آخری بات کر کے میں بس وہ ذہن میں آ گئی کہ ایک دفعہ جمعے کی نماز میں آپ نے نئے کپڑے پہنے. اللہ, ایک آدمی کھڑا ہوا, دیکھیں ایسا بڑا, اتنا بڑا سربراہ آدمی کی زبان نہ کھلے, ایک کھڑا ہوا, عمر, تو نے کل جو ہمیں کپڑا بانٹا مال غنیمت سے آیا, تو اس میں ایک ٹکڑا تھا جس کی ہم نے قمیض بنائی, تہمت اور پاجامہ ہم نے الگ پہنا, تو نے پورا جوڑا بنا لیا.
تو اس کا مقصد ہے تو نے ناجائز کیا، تو نے ڈبل لیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، بولے صحابیوں سنو، میرے عمر کا دوسرا ٹکڑا میرا ٹکڑا تھا جو مجھے ملا مانے غنیمت میں، میں نے بابا کو دے دیا کہ بابا میرے پورا ہاتھ جوڑا نیا بنا لے۔ میرے دوستو، یہ امیر المومنین ہونے کے باوجود سب کی سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمر فاروق کی صحیح معنوں میں سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اسلام کا بول بالا فرمائے، اسلام پر غلبہ عطا فرمائے۔ مسلمان